قرآن کی سینکڑوں آیات، رسول اللہ کے سینکڑوں فرامین، پوری امت کا اجماع اور عقل، یہ چار ماخذ ہیں جی، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ یہ چاروں چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے آقا و مولا آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ چاہے کتاب والا نبی ہو چاہے بغیر کتاب کے ہو، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، اور 30 میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے اور میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسود انسی حضور کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے حضور کے وصال فرما جانے کے بعد کر دیا، ایک عورت نے دعویٰ کر دیا، ادھر سے طلحہ نے دعویٰ کر دیا۔ تو جو اسود انسی تھا، اس کو حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم واصل کر کے آئے، اور حضور کے دور میں ہی اس کی گردن اتار دی گئی۔ جب حضرت فیروز واپس آ رہے تھے تو حضور ان کو دیکھ کر کہہ رہے تھے فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا ہے، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اور جو دوسرا ہے مسیلمہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے جو پہلے فیصلے ہیں، بالکل ابتدائی فیصلے، اس میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا، پہلے آپ نے قانون بنایا ہوا تھا کہ جڑے بابے صحابی ہیں نا، صحابہ میں جو بابے ہیں انہوں نے کسی جنگ میں نہیں جانا، اور جو بدر والے ہیں انہوں نے بھی نہیں جانا، اور بیت المال سے آپ نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا کہ ہر مہینے کے بعد اتنے پیسے ان کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں، اور ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ تسی بابے ہو، تسی حضور دی نشانی ہو، تسی ساڑھے واسطے دعا کیتی رکھو، کام سارا اسی کریں گے۔ مسیلمہ کذاب جو ہے اس نے دعویٰ نبوت کر دیا، بڑا منظم تھا، وہ 80,000 کا لشکر تھا جی اس کے ساتھ، جس نے مسیلمہ کو نبی مان لیا حضور کے ہوتے ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا دور ہے، آپ کو تو 1400 سال کے بعد پتہ چلا کہ حضور کی مبارک آنکھیں ایسی تھی، حضور کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، حضور کے مبارک پاؤں ایسے تھے، حضور کا ماتھا مبارک ایسے تھا، حضور چلتے ایسے تھے، حضور کھاتے ایسے تھے، حضور بیٹھتے ایسے تھے۔ آپ کو تو 1400 سال کے بعد پتہ چلا، اور آپ کو اردو میں پتہ چلا، آپ کی زبان اردو ہے، اور وہ تو بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک زمانہ ہے، ان کو تو عربی میں پتہ چلا کان رسول اللہ احسن الناس، حضور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے، یہ عربی میں ہے۔ پھر یہ بھی فرمان ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں وکان اجود الناس، حضور سب سے بڑے سخی ہیں۔ پھر یہ بھی فرمان ہے کان اشجان الناس، حضور سب سے زیادہ دلیر بھی ہے۔ اب یہ ساری باتیں ان کو پتہ تھیں، قابل غور، سب کے لیے یہ میری بات ہے، خصوصاً جو بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں، سب غور سے سنیں۔ اس کے باوجود انہوں نے حضور کا دامن اطہر چھوڑ کر اس کو نبی مان لیا جس کے پاس شکل بھی نہیں تھی، جس کے پاس عقل بھی نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی میں وہ اس قدر آگے جا چکے تھے کہ وہ باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس سے خدا کا واسطہ ہے بچ کر رہنا۔ شخصیت پرستی یہ ہے، سیاستدان ہے، 40 سال ہو گئے اس کے ساتھ لگے ہوئے، پتہ ہے اس میں یہ خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے، پتہ ہے یہ ڈاکو ہے، پتہ ہے یہ غدار ہے، پھر بھی وہ نال لگنا ہے۔ اسی طرح ایک مولوی غلط بات بیان کرتا ہے، پتہ ہے یہ غلط بات بیان کر رہا ہے، لیکن 30 سال ہو گئے یہ پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کا جو گروہ تھا وہ شخصیت پرستی میں اتنا آگے جا چکا تھا کہ اس کو حضور کا حسن نظر نہیں آیا۔ آپ تو 14 صدیوں کے بعد لوگ کہتے ہیں جناب اے پتہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، لیکن صرف مجبوری ہے مرزائیاں نال کاروبار کرتے ہیں، اسی کوئی انہوں دے نال کوئی گل بات نہیں کرتے، بس صرف کاروبار انہوں نال کرتے ہیں، باقی اسی حضور نو آخری نبی مندے ہیں، لیکن مہمان آگے بوتل اور کوئی نہیں لبی تو اسی کیا چلو شیزان پلا چڑھیے، پیسے دے کے دوزخ خریدی۔ کل حضور نے اتنا پوچھ لیا کہ تو تے جڑے میرے ختم نبوت تے دشمن سن، تو انہاں دیاں بنائیاں چیزاں دے نال بائیکاٹ نہیں کر سکیا، آج شفاعت کیویں کروا رہے ہیں میرے کو؟
تو میرے پیارے ساتھیوں، شخصیت پرستی نے 80,000 بندے کو حضور سے دور کر دیا۔ صرف امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کے مبارک روضے کی طرف اور حضور کی مبارک قبر انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کی بات کو یس بھی کہا جا سکتا ہے، نو بھی کہا جا سکتا ہے، سارے دی گل منی بھی جا سکتی تے رد بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر اشارہ کر کے کہتے تھے صرف رسول اللہ کی ذات ایسی ہے جن کی ہر بات ہمیشہ کے لیے اس کو مانا جائے گا، باقی کوئی بھی بات کرتا ہے اس کی بات پر سوال ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا بس رسول اللہ جو کہہ دیں گے اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سراقہ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے تو رستے میں جناب سراقہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کو شہید کرنے کے لیے 100 اونٹ اس کے لالچ میں حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کی طرف آ رہے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور سراقہ آ گیا ہے، حضور نے فرمایا آنے دو، قریب آئے، ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، تیر بھی تھا، حضور نے زمین کو حکم دیا، فرمایا زمین سراقہ کو گھوڑے سمیت پکڑ لے۔ زمین ایسے شک ہوئی، حضرت جناب سراقہ بھی اندر، گھوڑا بھی اندر، معافی مانگنے لگے، معاف کر دیو معاف کر دیو، حضور نے فرمایا چھڑ دے۔ حضور نے زمین کو فرمایا چھاڑ دو، زمین نے چھاڑ دیتا۔ پھر آئے حملہ کرنے کے لیے، حضور نے پھر فرمایا زمین پکڑ لو، زمین ہے، گھوڑا اندر، پھر معافی منگی، پھر تیجی باری آئے، سرکار نے پھر ویکھ کے فرمایا کتنی باری آنے، فرمایا تم مجھے شہید کرنے کے لیے آ رہے ہو، میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بھی میرا کلمہ پڑھنا ہے، اور فرمایا میں تو پھر اس زمانے کو بھی دیکھ رہا ہوں، کیسر و کسرا فتح ہو جائیں گے، وہاں سے سونے کے کنگن آئیں گے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوگا، میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا۔ فرمایا سراقہ تم اپنے بازو کے اندر کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن پہن رہے ہوگے، میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت سراقہ بدل گئے اور کہا یا رسول اللہ پھر مجھے، بلکہ یہاں پر مورخین نے بڑی خوبصورت بات کہی، عرض کہ حضور میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن آپ حضرت ابو بکر کو کہیں کہ مجھے لکھ کر دے دیں، مجھے امان لکھ کر دے دیں کہ ہم نے سراقہ کو امان دی، سراقہ کو کوئی کچھ نہ کہے، سراقہ جب بھی مدینے آئے اپنی مرضی سے آئے کلمہ پڑھے۔ حضور نے نہیں فرمایا ہو نہیں پڑھ، فرمایا تم نے پڑھنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے امان لکھ کر دی۔ اس پر علماء فرماتے ہیں سراقہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ حضور کے بعد جو حضور کے پہلے خلیفہ ہوں گے وہ جناب ابو بکر صدیق ہوں گے۔ سراقہ بعد میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ، حضور کے ساتھ ہجرت کے بعد کتنے غزوات میں شریک ہوئے، پھر حضور کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کے دور میں جب کیسر و کسرا فتح ہوئے، ایسے مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت سراقہ بیمار پڑے ہوئے گھر میں، بوڑھے ہو گئے، جنگیں کر کر کے آپ بیمار پڑے ہوئے، زندگی موت کی کشمکش ہے، سارے جا کے کہندن میلا یہ پتہ نہیں اگلی پیشی دے ٹائم سراقہ ہون گے یا نہیں، کوئی دیگر دے ٹائم آندا ہے کہ پتہ نہیں مغرب دے ٹائم سراقہ ہون گے نہیں، سارے وارو واری ملن واسطے آندن تے بڑا پریشان ہو کے تے رو رو کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں روندے ہو تسی؟ وہ کہنے لگے جناب اب آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کی کیفیت بتا رہی ہے کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھا کے بٹھاؤ مجھے، آپ کو اٹھا کے بٹھایا گیا، فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی میرے پاس روتا ہوا آئے، تم کیا سمجھتے ہو میں مر جاؤں گا؟ فرمایا اس وقت تک میں مر نہیں سکتا جب تک میں اپنے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن نہ پہن لوں۔ فرمایا مجھے موت نہیں آ سکتی، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ وہ آ گیا سارا کچھ جب سامنے لگا ہوا تھا، فاروق اعظم نے فرمایا بلاؤ سراقہ کدھر ہے؟ آئی نہ سراقہ بن مالک ابن جوشم، میں سراقہ بن مالک ابن جوشم کو بلاؤ، عرض کہ حضور بیمار ہے چل نہیں سکتے، فرمایا چپ کے لے آؤ، اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت سراقہ کو لایا گیا سہارا دے کر، حضرت فاروق اعظم وہ عمر جس کے آداب شہدہ سکر، آپ نے فرمایا ہاتھ تھکے کرو، حضرت سراقہ نے ہاتھ تھکے کیتے، آپ نے خود کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے، آواز آئی پیچھے سے کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے،
وہ بعد میں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جن کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا جناب سونا مرد کے لیے حرام ہے، آپ عمر ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی پتہ ہے حرام ہے، لیکن عمر بھی کسی اور کو نہیں پہنا رہا، ساری دنیا کے لیے سونا حرام ہے جو مرد ہے، اور عمر اس مرد کو سونا پہنا رہا ہے جس کے لیے امام الانبیاء نے سونا خود حلال قرار دیا۔ امام مالک فرماتے ہیں دنیا میں ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا یہ میرے آقا و مولا ہیں جن کی بات کو رد کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں موجود ہے کہ حضور آخری نبی ہے جی، ٹھیک ہے جی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ ایک اور بات میں، ایک تو شخصیت پرستی کی طرف نہیں جاننا، اے مسلمان دا حال پتہ ہے کی ہے؟ نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا، شخصیت پرستی والے بھی رگڑے گئے۔ شخصیت پرستی میں پھر بندہ ظاہر ہے اتنا آگے چلا جاتا ہے، وہ پھر غلط کو غلط نہیں کہتا، تعویلیں کرتا ہے۔ ہمارے حضرت نے کہا تمہیں اس کا مطلب نہیں پتا، یہ اے مطلب ہوئے گا، ساڑھے حضرت غلط ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ ساڑھے پاکستان دا مزاج ہی ایسا ہے جہدے نال پیر ہوئے، نہ داڑھی ہوئے نہ مچھ ہوئے، انہیں 5 انگوٹھیاں پائیوں ہون تے نال انہیں 36 تسبیحاں پائیوں ہون تے انہوں 6 کلمے بھی نہ آندے ہون، ساڑھی قوم کہے کہ چھڈو انہوں چھڈو، تیو جا رہے ہیں، بگی بلاؤ نال ٹھول والے بھی بلاؤ۔ حضرت بایزید بستامی نے ایک لفظ دے اندر گل حل کر دیتی، فرمایا الوصول الی الرسول، پیر اس کو کہتے ہیں جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں دربار رسول، پیر اس کو کہتے ہیں جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں دربار رسول میں پہنچا دے، تمہاری آنکھ کھلے تو تم کہو ہو عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بھائی اعلیٰ حضرت نے تھوڑا کام کیا دین کا، کنز الایمان آپ نے لکھا، فتاوی رضویہ شریف آپ نے لکھا، الدولۃ المکیہ آپ نے لکھا، بخاری شریف پر تعلیقات آپ نے لکھی، لیکن آپ کے نام کے ساتھ پیر طریقت نہیں ہے، بس صرف اتنی بات ہے امام محمد رضا۔ شخصیت پرستی ناسور ہے، کینسر ہے، یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت تک ٹھیک ہیں جب تک یہ ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر نے خود خطبہ دیتا، فرمایا ان احسنت فقومونی، پہلا خطبہ فرمایا جدوں تک میں چنگے کام کرا میری مدد کرنا، فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُ، فرمایا اگر تم دیکھو کہ میرا کوئی کام غلط ہے مجھے چھوڑ دینا، تم نے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا بدری صحابہ بھی چلو تو غیر بدری بھی چلو، تو سیدھا یمامہ پہنچو تو فرمایا جا کے تبلیغ نہیں کرنی ہوتی، ویسے جنگ کا اصول ہے تبلیغ کی جاتی ہے، کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے جی کلمہ نہیں پڑھنا پھر سانو ٹیکس دیو۔ تیسری بات ہے تلوار، آپ نے فرمایا کوئی تبلیغ نہیں کرنی، فرمایا تبلیغ اس کے لیے ہے جو حضور کا دشمن نہ ہو، فرمایا جڑا رسول اللہ دا دشمن ہے وہ دے واسطے کوئی تبلیغ نہیں، اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے اس کی گردن اتار دی جائے۔ 36,000 منکرین ختم نبوت کی گردنیں ایک دن میں اتار دی گئی۔ اور حضرت عمر نے یہاں پر ایک جملہ عرض کی، حضور دیکھو ایک طرف نبوت کے منکر آگے، ایک طرف زکوٰۃ کے منکر آگے، اور جو زکوٰۃ کے منکر تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی اسی نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیا گے۔ تو ایک رسی ہوندی جہدے نال اونٹ کا گوڈا بن کے نا انہوں بٹھائی دا ہے، پھر انہوں نے کہا اسی زکوٰۃ دے دیاں گے لیکن اسی اور رسی نہیں دیاں گے۔ فرمایا حضور دے زمانے جڑا تسی اونٹ بطور زکوٰۃ بھیج دے سو تے نال رسی بھی بھیج دے سو، فرمایا اج اگر تسی اونٹ تے دیندے ہو زکوٰۃ وچ لیکن وہ رسی نہیں دیندے میں پھر بھی تہاڈیاں دوڑاں لا دیاں گا۔ فرمایا جے رسی نہیں دیو گے میں پھر بھی تہاڈیاں دوڑاں لا دیاں گا۔ حضرت عمر نے کہا حضور تہاڈی مہربانی کوئی ہاتھ ہولا رکھو، تے آپ نے حضرت عمر دے سینے دے اوتے زور دے نال ہاتھ ماریا، آپ نے فرمایا عمر جدوں تو کلمہ نہیں سی پڑھا ادوں تو بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کردا سی، ہن تو نرم گلاں کرے گا۔ اوتھے پھر حضرت عمر نے کہا آپ وہ ہاتھ تے وجہ صدیق اکبر تھا، آپ حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اس دن آپ کہنے لگے او آج سمجھ آئیے کہ حضور نے اپنے مسلح تے کیوں کھڑا کیتا سے۔ قیامت کا دن سارے مولویوں سے آپ نے سنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ننگے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط تو جڑا ادھر گیا وہ بھی دوزخی، جڑا ادھر گیا وہ بھی دوزخی، صرف رسول اللہ نے شفاعت کرنی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں
ایک طرف وہ ہے جس نے حضور کے دین کو سپورٹ کیا اور دوسری طرف وہ ہے جس نے حضور کے دین کی مخالفت کی، اور دونوں جا کر کہہ رہے ہیں شفاعت کرو۔ اتنا آسان کام ہے، ایک طرف کربلا والے 72 کھڑے ہیں اور دوسری طرف وہ ہم بھی حسینی ہیں۔ ساری زندگی ووٹ آپ نے یزیدی نظام والوں کو دیا اور قیامت والے دن جا کر کہہ رہے ہیں جی اسی بھی پنجتن پاک نو منن والے ہیں۔ تم مانتے ہو پنجتن؟ ہاں جی اسی پنجتن پاک نو مندے ہیں۔ علی اصغر 6 مہینے کی عمر میں قربان ہوئے، لاؤ اپنا بچہ جو تم نے دین کے لیے دیا اور قربان ہوا، لاؤ پہلے اپنے بچے۔ اوکھا کام نے اب حضور نے یہاں کیا ارشاد فرمایا ساری دنیا میرے پاس آئے گی میری شفاعت کرے، لیکن میں کس کی شفاعت کروں گا؟ بخاری کی حدیث، حضور فرمایا کہ جب وہ مجھے یہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، پھر میں ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ سنجیدگی چھوڑ دے، جب حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگے ہمیں ناکامی کیوں ہوئی؟ مرزائیوں کے مقابلے میں ہم ناکام اس لیے ہوئے کہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں، اسی حضور دا نعرہ نہیں لایا، اسی نعت خانہ دے نعرے لائے، اسی پیران دے نعرے لائے، اسی مولویوں دے نعرے لائے، بڑی تقریر کر چھڑی جی آج جو گیا تو انج ہو گیا۔ جو مرضی ہو، جب ختم نبوت کی باری آئے کسی کا نعرہ نہیں لگے گا، نعرہ امام الانبیاء کا لگے گا، تاجدار ختم نبوت۔ اور بے شمار دنیا میں مبلغین، واعظین، مقررین، خطبہ مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ وضو ایسے کرنا ہے، ناک میں پانی ایسے ڈالنا ہے، انگلی ایسے ڈالنی ہے، اس کو ایسے صاف کرنا ہے، یہ سارے بتائیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک مقرر بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک مولوی بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک پیر بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک سید بتاتا ہوں، اس کا نام سید مہر علی شاہ ہے، جس نے ایک بڑا تاریخی جملہ لکھا۔ وہ کہتا ہے ختم نبوت پر ہر ایک تقریر نہیں کر سکتا، یہ منظوری بارگاہ رسالت سے ہوتی ہے۔ وراثت کے مسائل بتانے والے بڑے ہیں، طلاق کے مسائل بتانے والے بڑے ہیں، نکاح کے مسائل بتانے والے بڑے ہیں، اور زمینوں کے مسائل، عشر کے مسائل، خراج کے مسائل، نماز کے مسائل بتانے والے بڑے ہیں۔ لیکن ختم نبوت پر مسجد میں اور فیض آباد میں بیٹھ کر بات کرنے والا ایک کو بابا خادم رضوی جے۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، خود حضرت تاجدار گولڑا، یہ آپ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کو کہا گیا بھائی اس تو چنگا کام کڑا ہے کہ حجرے بندہ بیٹھا رہے، ایک آیا انہیں پیسے دیتے، دوسرا آیا انہیں خدمت کی دیتی، لیکن حضرت تاجدار گولڑا نے سب کچھ چھوڑا، ایک اپنی چادر ہنج رکھی تو لاہور دی طرف رخ کیتا۔ مرزا کو آ کر آپ نے فرمایا لاہور میں آؤ بیٹھ کر بات کریں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ بعض مریدین نے کہا حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ بیٹھ کر کام کریں، آپ کا اتنا نظام ہے، آپ کا سیٹ اپ ہے، آپ کا سسٹم ہے۔ آپ نے فرمایا ختم نبوت پر حملہ ہو، مہر علی حجرے میں بیٹھا رہے، فرمایا ایسی بے غیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ تو داتا صاحب غزنی چھوڑ کے لاہور آپ کیا لینے کے لیے آئے؟ لاہور کے پاوے کھانے آئے؟ نہیں، اقبال کہتا ہے عہد فاروق از جوان اشتازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، اور عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار شد اسرار عشق۔ اقبال کہتا پیر ہو، مولوی ہو، شیخ وہ ہے، فرمایا میرے داتا دا متھا اتنا سونا سی جڑا ویکھ لیندا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ وہ داتا صاحب، اقبال کہتا ہے داتا صاحب نو ویکھ کے کسی نے نہیں کیا اے فلانی پارٹی، سیاست ادو بھی ہوندی سی، کسی نے یہ نہیں کہا داتا صاحب کا جھکاؤ ادھر ہے، داتا صاحب کے پاس وہ زیادہ آتے۔ اقبال کے اندر نا 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 نا، داتا صاحب غزنی چھٹ کے لاہور آ کے حضور دے دین تے اتنا پیرا دیتا، لوگوں نے حضرت عمر دا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ آگے جی لاہور، انہوں نے کہا جی آپ کس کے کہنے پر آئے ہیں؟
ساری دنیا کہتی تھی، ساریاں پارٹیاں لبیک والے کھلونے یہ لوگوں کے کہنے پر نکلتے ہیں۔ خود ایکس وزیر داخلہ صاحب نے کہہ دیا جناب کہ لبیک والے کسی کے کہنے پر نہیں نکلے تھے، اور بلکہ میٹا اے آئی یہ نیا سسٹم آیا، آپ اس کے اوپر اگر لکھیں گے نا خادم حسین رضوی صاحب کا تعارف لکھیں یا تحریک لبیک پاکستان لکھیں، جب بابا جی کا نام باقی پیروں دا نام ہی لکھو تو دیکھو نے دے تعارف دے اندر گوگل کی کہندا ہے۔ آج کفر کی ٹیکنالوجی کے اندر بھی جب خادم حسین رضوی کا نام آتا ہے یا تحریک لبیک کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں یہ وہ جماعت ہے جو حضور کے نام پر نکلتی ہے۔ میں کہا کفر نو سمجھ آ گئی تھے اپنے حجی تک جڈو جی سانو پہلے منو، سانو پہلے منو۔ حضرت آدم آئے وہ مقصود نہیں ہے، حضرت نوح آئے مقصود نہیں ہے، حضرت شیس علیہ السلام آئے مقصود نہیں ہے، حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے پرندے ہوا میں ایسے رک جاتے تھے وہ مقصود نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی وہ مقصود نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے ٹھوکر مارتے مردے زندہ ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا چشمے جاری ہو گئے، مقصود نہیں ہے۔ امام اس کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں رسولوں کو سلام ہے لیکن مقصود صرف مصطفیٰ کی ذات والا ہے بس۔ وہ انہوں نے کہا جناب پیر صاحب آپ کس کے کہنے پر لاہور آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا خواب میں حضور خود آئے ہیں، اور حضور نے فرمایا مہر علی کھڑے ہو جاؤ، ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اڈی کان دے ہوتے ساڈا ہاتھ ہوئے گا، اٹھو تسی۔ صرف 3 مہینے دے اندر 1974 دے اندر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نے 40,000 کلومیٹر سفر کیتا، 40,000 کلومیٹر سفر کیتا، اور پھر کسی نے کہا جناب 74 میں اپریل میں صبح مرزائیوں نے رات کو آ کر بیگ سامنے رکھے، کہا کہ صبح ہمارے خلاف ذرا ہاتھ ہلکا رکھیے گا، خالی چیک بھی آپ کو دے رہے ہیں، یہ بریف کیس بھرا ہوا اور بھی جو کہیں گے آپ کو دیں گے۔ علامہ نورانی نے ان کو بڑا سادہ سا جواب دیا، فرمایا یار تمہیں آتے ہوئے نا دیر ہو گئی ہے، تو کہنے لگے ساڑھے کو پہلے کون پہنچیا سی؟ فرمایا تم آ جا رہے ہو اور 1 رات پہلے میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، فرمایا میں حافظ بھی ہوں، صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہوں، اور آپ کے والد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، لیکن فرماتے تھے قیامت والے دن اگر اللہ مجھے پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، میں کہوں گا یا اللہ تیرے حبیب کی ختم نبوت پر پیرا دے کر آیا۔ نئی تحریک لبیک کو آنے دیا کسی نے میدان کے اندر، نہیں آنے دیا اسمبلی کے اندر، کوئی بات نہیں، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قرآن کہتا ہے قیامت والے دن اے زبانہ جڑی آج خلاف ہیں نا اے ادوں چپ ہو جان گیا، ایتھے تالا لگیا ہوئے گا، تے تالا بھی اللہ دی طرف ہو۔ ہاں جی واری آ رہی جی 2024 8 فروری آ گیا، ہاں جی ہاتھ بولیں گے جی کدھر لگے سو جڑے ختم نبوت دے ڈاکو سن انہوں نے اسی ووٹ دیتا، دوسرے جی اسی ناموس رسالت دے غداروں نے ووٹ دیتا، اسی بے دینی پھیلان والے نے ووٹ دیتا، پھر تہاڈی واری آئے گی ہاں جی تو یہ انگوٹھے بول کر کہیں گے یا اللہ فلانے نے اگے آن نہیں دیتا لیکن اسی پرچی حضور دے دین نو دے کے آئے ساں، ساڈا کام سی یا اللہ پرچی دینا، فلانے دے نال بھی مخالفت برداشت کی اودیاں بھی سنیاں پر اسی کیا تسی جو کہنا ہے کہو، اسی دل بھی حضور نو دے بیٹھے ہاں، اسی اپنا سارا کچھ حضور دے نامے لا بیٹھے، اور ہمارا ایمان ہے جی حضور آخری نبی ہے، اور یہ جو مرزائی ہیں ان کے ساتھ سلام کلام تو عام سب کچھ حرام ہے جی۔ بھائی وہ کہتا ہے جی دلیل دو، دلیل کس بات کی دیں بھائی، ایک مان ہے کیا تیرا ابا ہے وے ساری زندگی انہوں ابا مان لیا، یہاں حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا معنی بھی حضور نے بتایا، فرمایا لا نبی بعدی، فرمایا جس طرح رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس طرح میرے علاوہ کوئی مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔